انسان کو انسان سے دور کر دینے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے خواہشات کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ سنتا کم اور بولتا زیادہ ہے۔ معاف کرنا نہایت اچھا انتقام ہے، مگر دوبارہ اعتبار کرنا حماقت ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگ سچائی پر بہت زیادہ شک کرتے ہیں اور جھوٹ پر آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کرواتی ہے، جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کراتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ان کا اشتہار لگانے اور لوگوں کو بتانے سے ہمدردی تو ملتی ہے، مگر سکون نہیں۔ غصہ ایک ایسی بری بیماری ہے جو آپ کی بے وقوفی سے شروع ہوتی ہے، لیکن آپ کو شرمندہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں سے محبت کریں جو مصیبت میں بھی مسکرانا جانتے ہوں۔ میرے خوش رہنے کی سب سے اہم وجہ کسی سے کوئی بھی امید نہ رکھنا۔ خودکشی کرنے والے کا بھی کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہارنے کے بعد آپ کیا کریں گے تو آپ پہلے سے ہی شکست کھا چکے ہیں۔ اگر آپ اپنی خوشی چاہتے ہیں تو اپنی تعریف سنیں، لیکن اگر آپ بہترین بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ پر تنقید سنیں۔ وہ سورج بنے جو ہمیشہ کہیں نہ کہیں چمک رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہارنے والے کو تسلی کیسے دی جاتی ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اس لیے لوگوں سے نفرت کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ انسان کا دماغ اس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ یہ ہمیں وہی چیزیں یاد دلاتا ہے جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ دنیا ان پر ہنستی ہے، اور جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے یہ دنیا ان سے جلتی ہے۔ ہمیشہ وہ کام کرو جس سے تمہیں خوشی ملے۔ دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو نہ ان کو خوش کر پاؤ گے اور نہ خود خوش رہ پاؤ گے۔ بیوقوف جب تک خاموش رہتا ہے عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ان چیزوں پر زیادہ غور و فکر نہ کریں جو آپ کی ذہنی حالات کو خراب کرتی ہیں۔ بعض اوقات اتنا دور چلے جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جگڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے تو وہ بہت ہی بیوقوف انسان ہے۔ آپ پر اعتبار کرنے والا انسان کبھی بھی آپ سے کسی چیز کی وضاحت نہیں مانگے گا۔ جس انسان کی زبان فضول بولنے کی عادی ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کی عقل کو زنگ لگ چکا ہے۔ زندگی میں بہت سے ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمت ہارتے وقت وہ کامیابی کے کتنے قریب تھے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ ایک عورت جو آپ کو اپنی صحیح عمر بتا دے وہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی اور نہ ہی اس پر کبھی شک کرنا۔ اس انسان کو نیند نہیں آتی جس کے اندر حسد ہو۔ صرف دو عادتیں اپنا لو، کسی کے ساتھ اچھا کرو یا کسی کو نقصان نہ دو۔
حاسد کے لیے بس یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ بھوک کی قیمت اس وقت معلوم ہوگی جب آپ کو ایک دن کھانا نہ ملے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ ایک ناکامی جو شرم سے دوچار کرے وہ بے حیا کامیابی سے بہتر ہے۔ نصیحت وہ سچ ہے جس سے کوئی غور سے نہیں سنتا، اور تعریف وہ جھوٹ ہے جسے ہر کوئی سننا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کو چھوڑنا ہیرو بننے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو کتوں کی ریس میں کبھی بھی چیتا بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس چیز کے بہکاوے میں کبھی نہ آئیں کہ جو چیز آپ کو نفع نہیں دیتی وہ بے قیمت بیکار ہے۔ میں جاہل ہوں اور میرے آس پاس لوگ بھی جاہل ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں اپنی جہالت کو پہچان گیا ہوں اور وہ ابھی تک نہیں پہچان سکے۔ جو لوگ زیادہ نہیں سوچتے وہ لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ جب انسان کو صحیح طریقے سے پرورش نہیں کی جاتی تو وہ دنیا کے لیے ایک وحشی جانور ہے۔ جلد بازی کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے کہ آرام سے ہر کام کریں۔ 100 بار انکار ایک جھوٹی ہاں سے بہتر ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے۔ اگر آپ کمرے میں سب سے ذہین شخص ہیں تو آپ غلط کمرے میں ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کمرے سے باہر نکلیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی میں غیر ضروری مایوسی کا اضافہ کرتے ہیں۔ غلط فیصلے کے اثرات بہت کم عرصے میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ برائی کو برائی سمجھتے ہیں تو آپ کا ضمیر ابھی تک زندہ ہے۔ اگر آپ کے بارے میں برا کہا جائے اور وہ سچ ہو، اپنے آپ کو درست کریں۔ اگر وہ جھوٹ ہے تو اس پر ہنسیں۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں لیکن اس سے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اگر آپ ایک بیمار آدمی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ بیمار رہنا سیکھ جائیں گے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ تلخ لہجہ نہ اپناؤ کیونکہ کلہاڑی تو بھول جاتی ہے مگر درخت کو یاد رہتا ہے۔ جب تک لوگ خود سے کمتر لوگوں کو تباہ کرتے رہیں گے وہ سکون اور صحت کبھی نہیں پا سکتے۔ کسی سے مہربانی سے پیش آنا آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جاتا ہے۔ ہر کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کی پرواہ نہ کرے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔